عزیز سمیع سلام وہاں موجود تھے اور مولانا نے برجستہ یہ جملہ کہا کہ اب آپ سے دوبارہ کہاں ملاقات ہوگی۔ میں اس موقع پر حضرت مولانا مفکر اسلام سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے گفتگو کے درمیان اس سفر میں ان کے ساتھ تھا تو مولانا نے یہ بات کہی تھی، عزیزم میں زندہ ولی ہوں، مردہ ولی نہیں ہوں۔ میں اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت مولانا کا مقام و مرتبہ بہت بڑا تھا اور حضرت مولانا ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ زندہ ولی تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حالات آنے سے پہلے وہ تمام تر چیزوں کو سمجھ جایا کرتے تھے، لیکن میں اس جملے میں مزید آگے اس بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ زندہ ولی تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کے شاگرد بھی جتنے ہیں میں امید میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کے سب زندہ ولی ہیں۔ حضرت مولانا عبد المتین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے کہا کہ اب دوبارہ آپ سے میری ملاقات نہیں ہوگی، تو سمیع بھی دیکھتا رہ گیا اور میں خود دیکھتا رہ گیا کہ آخر مولانا یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ سچی بات تھی، کیونکہ ان کو اس دنیا سے اب کچھ لینا دینا نہیں تھا، وہ اس دنیا سے جانے والے تھے۔ آج کا یہ دن قرآن کریم نے ہم سب کو ایک بات یہ کہی ہے کہ اگر قرآن کی آیت نازل نہ ہوتی تو شاید ہم سب کا دل پھٹ جاتا۔ قرآن نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دیجیے ان لوگوں کے لیے جو مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، اور پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو صرف اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کے پاس ہم سب کو جانا ہے۔ اگر یہ آیت قرآن میں نازل نہ ہوتی تو شاید ہم لوگ آج اس حالت میں کھڑے نہ ہوتے۔ وہ قرآن کی آیت ہمیں صبر کی تلقین بھی کر رہا اور ہمت بھی دے رہی ہے۔ حضرت مولانا ایک جانباز اور ایک باہمت اور عزم جواں کے وہ پیکر تھے اور وہ جس کام کو ٹھان لیتے تھے اس کو کر کے گزرتے تھے۔ ان کی ایک ایک بات ایسی ہے جس پر کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ وہ بزرگوں کے نور نظر بھی تھے، حضرت امیر شریعت رابع سے لے کر کے حضرت مفکر اسلام نور اللہ مرقدہ تک جو انہوں نے خدمات انجام دی ہے اور بزرگوں کی سرپرستی حاصل کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس دور حاضر کے اندر بہت کم لوگوں کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا کے جانے سے ہمارے بچے یتیم ہو گئے، بیٹیاں یتیم ہو گئی، ہماری بہن بیوہ ہو گئی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کائنات کو یتیم کے وجود، یتیم ہی کی نسبت سے وجود بخشا ہے، اور ہم اس بات پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ اللہ اگر آج ہمیں رزق دے رہا ہے اور ہمارے تمام تر کاموں کو چلا رہا ہے تو وہ اس یتیم کے صدقے میں ہی چلا رہا ہے۔ لہٰذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ان یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا۔ مولانا نے جو یہ ادارہ قائم کیا ہے جس کے اندر آج موجود ہے، ہم سب کی ذمہ داری، اور خاص طور سے میں حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ جو جامعۃ القاسم کے بانی اور محرک تھے، میں ان کے جانشی قاری ظفر مدنی بابو جو یہاں پر تشریف فرما ہے اور ان کے فکر کے ترجمان حضرت مولانا مفتی انصار صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان دونوں کو سلامت رکھے کہ جہاں جامعۃ القاسم کی ذمہ داری ہے آپ دونوں کے سر پہ، وہیں اس جامعۃ العلوم الاسلامیہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سے یہ آپ کی ذمہ داری دوبالا ہو جاتی ہے، اور یہ ادارہ بھی آپ کا ادارہ ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گا، اور اس کی آپ سرپرستی فرماتے رہیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ان تمام تر بچوں کا اور بچیوں کا خیال کریں گے، اور آپ تمام لوگ جس طریقے سے مولانا کو محبت کی نگاہ سے اور شفقت کے ساتھ آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے تھے، میں ان یتیم بچیوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے دو ہاتھ اٹھا کر آپ حضرات سے التماس کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی شفقت کی نگاہ اسی طریقے سے اس گھر پر ڈالتے رہیں گے۔ اللہ آپ سب کو اس کا بہترین نعمت بدل عطا فرمائے گا۔ آج حضرت مولانا موجود نہیں ہے، میں مولانا کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کے جانے سے جہاں ایک جانب بچے یتیم ہوئے ہیں، بہن بیوہ ہو گئی ہے، وہیں ہم جیسا ایک عزیز بھی یتیم ہو گیا ہے، محروم ہو گیا ہے، جن کی شفقت ہمیشہ ملا کرتی تھی، اور ہماری وہ مسجد جس میں رہ کر کے مولانا اپنے علم کے جلوے بکھیرتے تھے، اب وہ منظر اور وہ مجلس قائم نہیں ہو پائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تلافی ہے
جس کو بھرنا یا اس کی بھرپائی کرنا بہت مشکل ہے، لیکن اللہ نے کہا وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اللہ کی ذات سے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو بہترین ان کا نعمت بدل عطا فرمائے۔